السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنته الى یوم الدین، اما بعد۔ بغیر کسی تمہید کے یہ وقت ضائع کیے پہلے تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے گفتگو کرنے کا وہ ادب الاختلاف ہے، یعنی جو فقہاء کے درمیان علمی مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں ان میں ادب کے حوالے سے ہمارے فقہاء نے کیا ضابطے مقرر کیے ہیں تاکہ اس کے مطابق مسائل کو سمجھنے میں، مسائل کو جاننے میں بغیر کسی الجھاؤ کے، بغیر کسی پرابلم کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ موضوع بڑا حساس ہے۔ موضوع سے میری مراد جو فقہاء کا اختلاف ہے یہ بڑا حساس موضوع ہے، اور اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور کچھ جہالت بھی ہے۔ کچھ لوگ نہ جانتے ہوئے اس میں خواہ مخواہ ایسے مسائل الجھاؤ ڈال دیتے ہیں کہ جس سے مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے تو اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اس مسئلے کو تھوڑا سا واضح کرنا، بیان کرنا ضروری ہے۔ میں ادب الاختلاف بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا تاکہ اگلی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ان میں اختلاف رہے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے تو بہت اختلافات دیکھیں گے، سنیں گے۔ تو آپ نے اس کو گویا کہ امت کی تیاری کے لیے ان کو بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح عقلی طور پر بھی لوگوں کا علم، تجربہ، مہارت ظاہر مختلف ہے۔ کوئی زیادہ علم والا ہے، کوئی کم علم والا ہے، کسی کی مہارت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو ایک بات پر اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی عالم ہے، کوئی آدمی جاہل ہے، کوئی تھوڑا پڑھا ہے، کوئی زیادہ پڑھا ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم سب کو ایک بات پہ اکٹھا کر دیں، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہہ دیا کہ بھئی اختلاف ہونا ہے، حدیث میں بیان فرما دیا گیا، اور عقلی طور پر جو صورتحال ہے وہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بغیر اختلاف کے ایک بات پر اکٹھا نہیں کر سکتے۔ پھر عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلاف ہوا، آپ کے سامنے ہوا، بلکہ آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے اس کا راستہ بھی بتایا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی سفر پر تھے، کسی ایسے جگہ پر پہنچے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے، اب وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے، تو دونوں نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہاں پانی موجود ہے اور ابھی نماز کا وقت بھی ختم نہیں ہوا۔ جو نماز انہوں نے تیمم سے پڑھی ہے، ظہر مثلا ہے، ابھی اس کے ٹائم نہیں ختم ہوا۔ انہوں نے کہا ابھی اب تو پانی بھی آ گیا، ہم دوبارہ نماز پڑھیں۔ تو ایک آدمی نے وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھی، دوسرے نے کہا میری نماز تو ہو گئی ہے، میں کیوں پڑھوں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جس آدمی نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی فرمایا تمہاری نماز ہو گئی، اور جس نے دہرائی تھی فرمایا لک الاجر مرتین، تمہارے لیے 2 مرتبہ ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح
بنی قریظہ کے جب غزوہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ حکم آ گیا کہ جی غزوہ احزاب سے جب آپ لوٹے ہیں تو گھروں میں نہیں بیٹھے بلکہ بنی قریظہ کی طرف چلے۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ فرما دیا کہ تم لوگوں نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، یہاں نہیں پڑھنی، تو لوگ نکل گئے۔ اب مدینہ منورہ سے وہ 6-7 کلومیٹر دور تھا، چلتے چلتے یہ ہوا کہ نماز کا ٹائم نکلنے لگا، نماز کا ٹائم ختم ہونے لگا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ دوسروں نے کہا بھائی کیسے پڑھ لیتی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، بعضوں نے کہا بھائی آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں نے جلدی پہنچنا ہے، نماز کو آپ نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ تم نے نماز کو لیٹ پڑھنا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے نماز یہاں پڑھ لی کہ آپ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، انہوں نے وہاں جا کر پڑھی۔ جب آپ سے وہاں ملاقات ہوئی تو آپ سے لوگوں نے کہا جی اس طرح ہوا ہے، آپ سے فرمایا ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں کو آپ نے جو کچھ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، ہو گیا، مطلب اختلاف ہوا اور آپ نے اس کا حل فرما دیا۔ اسی طرح صحابہ کی ایک جماعت تھی، سفر میں تھے، ایسے علاقے میں تھے جہاں بہت سردی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قائد تھے۔ اب ہوا یہ کہ سردی کی رات ہے، بہت ٹھنڈک ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، ان کو احترام ہو گیا۔ اب قائد بھی یہی ہیں، بڑے بھی یہی ہیں، جماعت بھی یہی کرا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، تیمم کیا اور جماعت کرا دی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے تیمم کر کے جماعت کرا دی ہے، حالانکہ آپ پر تو نہانا واجب تھا اور پانی بھی موجود تھا، یعنی کہ پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے پانی ٹھنڈا تھا، پانی تھا، تو جب مدینہ گئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمرو بن عاص نے ہمیں نماز پڑھائی ہے اس حالت میں کہ ان پر نہانا واجب تھا۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے، انہوں نے بتایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اتنی سردی تھی، اتنا ٹھنڈا پانی تھا، میں کیسے کرتا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا ٹھیک ہے، ہو گیا، جماعت تمہاری ٹھیک ہو گئی، نماز تمہاری ہو گئی۔ تو اس مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اختلاف ہوا، صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو اپنی حکمت کے ساتھ ختم فرما دیا۔ اسی طرح نبی کریم کے وصال کے بعد بھی صحابہ میں اختلاف ہوا۔ سب سے پہلے اختلاف جو ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں تھا۔ حضرت عمر تو مانتے نہیں تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی طرح مثلا اس کے بعد خلافت کے موضوع پر اختلاف ہوا، اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کے موضوع پر اختلاف ہوا، اس کے بعد کئی علمی مسائل پر اختلاف ہوتے رہے اور صحابہ اس کو اپنے طریقے سے، اپنے سمجھ سے ان کا حل نکالتے رہے۔ تو جو بات جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بے شک یہ اختلافات ہوئے، لیکن شریعت کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو شریعت کے اصول ہیں، حقائق ہیں، واجبات ہیں، فروض ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہوا ہے فرعی مسائل پر، اختلاف ہوا ہے جزئی مسائل پر، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ فرعی موضوع پر اختلاف ہونا یہ اصل میں شریعت کے وسعت کی دلیل ہے۔ میں آپ کو ایک قول بیان کرتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما احب ان اصحاب محمد لم یختلفوا، میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی کریم کے صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا، یعنی اچھا ہوا ہے کہ ہوا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہوتا کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ کیوں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ اختلاف نہ ہو، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف ہونا اچھی بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا لَكَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ وَإِنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَىٰ بِهِمْ، اگر اختلاف نہ ہوتا تو کسی مسئلے میں ہمارے پاس ایک ہی قول ہوتا۔ اب ایک آدمی کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے، اب اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس نے اسی قول پہ عمل کرنا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے قول کی گنجائش موجود ہے،
آسانی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک ہی قول ہوتا تو لوگوں کے لیے بڑی تنگی ہوتی، مشکل ہوتی۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہے یہ بڑے بڑے عالم تھے، نبی کریم کے شاگرد تھے، انہوں نے نبی کریم سے بہت کچھ سیکھا ہوا تھا، تو ان کا اختلاف اس میں امت کے لیے رحمت پیدا ہوئی ہے، امت کے مسائل میں وسعت پیدا ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جزئی مسائل میں جو اختلاف ہوا ہے وہ مذموم نہیں ہے، وہ غیر یعنی وہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اختلاف مذموم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں تعصب کی بنیاد پر، ذاتی خواہشات کی بنیاد پر عالمی اختلاف کرے، اور بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کے نصوص کو یعنی قرآن کریم کی آیات کو، نبی کریم کی احادیث مبارکوں کو کراس نہ کیا جائے، ان کے اندر رہتے ہوئے ان کی روشنی میں جہاں تک آسانی پیدا ہو سکتی ہے کی جائے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہی مسائل پر اس طرح بحث نہیں ہوتی تھی جس طرح کے بعد کے علماء نے کی۔ فقہی مسائل پر مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جو چیز آپ بیان فرماتے آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ دیکھو یہ وضو کا رکن ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ ادب ہے، یہ ایسی باتیں آپ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے وضو فرمایا، صحابہ نے دیکھا ویسے وضو کر لیا، بغیر اس کے کہ وضو کے رکن 4 ہیں یا 6 ہیں، یہ کام جو ہے یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام یہ باتیں پوچھا بھی نہیں کرتے تھے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ باتیں پوچھیں، بلکہ وہ چاہتے تھے، کہا کرتے تھے اللہ کرے کہ بدوی آ جائے آپ سے پوچھے، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے نگاہیں نیچی رکھتے تھے، پوچھنا دور کی بات ہے، نہیں پوچھتے تھے۔ بس آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بس ٹھیک ہے جی، ہم نماز آپ کو جس طرح دیکھا ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام لے لو، اس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی ہم نے لے لی ہے۔ اب باقی تفاصیل جو بعد میں ہمارے فقہاء نے دلیلوں کی روشنی میں بنائیں کہ یہ دلیل اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ فرض ہے یا یہ رکن ہے، اور یہ فعل جو ہے یہ مندوب ہے یا مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے قاسم بن محمد، وہ کہتے ہیں انکم تسألون، یہ تابعین سے کہہ رہے ہیں، انکم تسألون عن اشیاء ما کننا نسأل عنہا، ارے تم تو ایسی باتیں پوچھتے ہو، ہم یہ باتیں نبی کریم سے نہیں پوچھا کرتے تھے۔ تم جو باتیں ہم سے پوچھتے ہو نا، صحابہ سے، ہم یہ باتیں نبی کریم سے نہیں پوچھا کرتے تھے۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما لیتے، یا کوئی باہر سے کوئی دیہاتی آ جاتا، بدوی آ جاتا، وہ پوچھ لیتا، لیکن صحابہ میں اتنی بھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آنکھیں اوپی کر لیتے، نہیں۔ اسی کی روشنی میں اگر ہم فقہاء کے اختلاف پر تھوڑی نگاہ ڈالیں تو ہمیں بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ ابھی ہم ادب اختلاف طرف نہیں جا رہے، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے جو اختلافات ہوئے ہیں ان کی اسباب کیا تھے، اور وہ اسباب پھر آگے منتقل ہوئے تابعین کی طرف، تبع تابعین کی طرف، فقہاء کی طرف۔ میں 2-3 مثالیں دے کے بات آگے نکالتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اختلاف ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام کو ایک حدیث پہنچی نہیں ہے، دوسرے کو پہنچی ہے۔ اب جس کو حدیث نہیں پہنچی وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ شریعت جو ہے وہ عارض ہو گئی ہے، کوئی اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ شریعت میں اگر یہ حدیث نہیں پہنچی تو اور بھی چیزیں ہیں جن سے ہم احکام کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ قیاس بھی ہے، اجماع بھی ہے، سد و ذریعہ بھی ہے،
اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی روشنی میں ہم ان مسائل کا حکم یا اس کی وہ نکال سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کسی امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے کہ میں نے تمام احادیث پر احاطہ کر لیا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ حدیثیں پہنچی ہیں، کچھ نہیں پہنچی، اور یہ ائمہ سے پہلے صحابہ میں یہ بات موجود تھی، صحابہ کرام میں یہ بات موجود تھی۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تمام حدیثیں آ گئی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم کے زیادہ قریب تھے، جب آپ خلیفہ بنے، کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے، قرآن میں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، ظاہر نہیں ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہتا قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے، لیکن ابھی موجودہ وقت میں اس مسئلے کا ظاہر نہیں ہوا۔ پھر آپ کیا کرتے؟ حدیثوں میں دیکھتے۔ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے جس میں اس بارے میں کچھ فرمایا گیا ہو۔ آپ نکلتے باہر، لوگوں سے پوچھتے، ہاں بھائی کسی کے پاس اس مسئلے کے بارے میں کوئی حدیث ہے جو نبی کریم نے فرمائی ہو؟ تو کبھی کبھی یہ ہوتا کہ لوگ کہتے جی ہاں میرے پاس ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ فرما لیتے۔ کبھی کبھی حدیث نہیں ملتی، کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہے، پھر کیا کرتے؟ پھر بڑے بڑے صحابہ کو جمع کرتے، ان کے ساتھ مشاورت کرتے، ان کے ساتھ ارتحال کرتے، اور جس چیز پر اتفاق ہو جاتا اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے۔ یہ حضرت عمر کا معمول تھا۔ حضرت عمر سے اس سے آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنا رکھی تھی بڑے بڑے صحابہ کی، اور ان کا مدینے سے نکلنا منع کر رکھا تھا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے میرے ساتھ، جو نئے نئے مسائل آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں نے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہمیں دین سکھائیں گے، احکام بتائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں بھیجوں گا، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک ٹائم کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ ہمیں ان کو بھیج دیں، فرمایا نہیں بھیجوں گا۔ 3 بار جب انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا لَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي، میں تمہیں اپنی ذات پہ ترجیح دے رہا ہوں اور ان کو بھیج رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہیں، لیکن تمہارا بار بار اصرار جو ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں اپنی ضرورت پر، اپنی حاجت پر، اپنی بات پر ترجیح دیتا ہوں اور ان کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ معمول تھا۔ اس لیے کسی صحابی نے، کسی فقیہ نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے کہ تمام احادیث کا احاطہ میں نے کر لیا ہے، سارے حدیثیں میرے پاس، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو جس بارے میں حدیث مل گئی کسی صحابی کے پاس، اس کے بعد یہ حدیث اگر تابعین کے پاس گئی ہے، فقہاء کے نزدیک آئی ہے، تو اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کر دیتے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث موجود ہے، پہنچی ہے، لیکن جو حدیث کے صحیح ہونے کے معیار ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اس کے مطابق یہ حدیث صحیح کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ حدیث تو موجود ہے، لیکن اس کے جو صحیح ہونے کا معیار ہے، جو قواعد ہیں، جو شروط ہیں، وہ اگر لاگو کریں تو یہ حدیث صحیح نہیں بنتی۔ لہذا ایک فریق یہ کہتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہذا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ بھی ہمارے پاس جو ضوابط ہیں اس کے مطابق یہ صحیح ہے۔ اب یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح پہلے میں تھا کہ ایک لوگوں کے پاس حدیث پہنچی، جن کے پاس پہنچی انہوں نے اس کے مطابق عمل کر دیا، جن کے پاس پہنچی نہیں ہے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کے لیے ایک اور راستہ نکالا۔ مصلحت ہے اور جو قواعد ہیں، سد و ذریعہ ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں ان کے مطابق قیاس ہے، اس کے مطابق اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے حدیث پہنچی ہے، حدیث صحیح بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ حدیث کی جو بات حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو اس میں کلمات استعمال کیے گئے ہیں، جو لفظ بیان کیے گئے ہیں، ان لفظ کی تشریح میں، اس کے معنی میں اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے۔ عربی زبان وسیع زبان ہے، آپ جانتے ہیں، ایک کلمے کے کئی معنی نکلتے ہیں۔
اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مراد ہے، یہ بھی اختلاف کا سبب بن گیا۔ کہتے ہیں ہمارے مطابق یہ حدیث اس معنی کی حامل ہے، لہذا اس کا یہ معنی ہے اور اس سے یہ حکم نکلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں یہ معنی نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور یہ چیز قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ قرآن کی آپ بات لے لیں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء۔ قرآن کہتا ہے کہ جو خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور اس کے جو پیریڈ ہے خون کا، یعنی اس کو خون آتا ہے، تو اس کی مدت جو ہے عدت کی وہ 3 قروء ہیں، جمع قرء عربی کا لفظ ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اب یہ قرء سے کیا مراد ہے جی؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں قرء سے مراد خون ہے، حیض ہے جو عورت کو آتا ہے، یعنی 3 خون گزر جائیں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں نہیں، قرء سے مراد پاکی ہے، 3 پاکیاں گزر جائیں گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب کلمہ قرآن کا ہے، یہ کہتے ہیں اس سے مراد پاکی ہے، یہ کہتے ہیں اس سے مراد دم ہے۔ جنہوں نے یہ معنی لیا ان کے نزدیک اس کی عدت میں اتنا ٹائم لگے گا، جنہوں نے یہ معنی لیا ان کے نزدیک اتنا ٹائم لگے گا۔ یہ قرآن میں ہے، یہ صرف مثال ہے، بہت ساری چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جن کے بارے میں اس کے معنی میں، اس کی تفسیر میں کافی اختلاف ہے۔ حدیث کو لے لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق فی اغلاق، اغلق یغلق اغلاقا، بند کرنا لفظی معنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب طلاق دینے والا بند ہو، میں ابھی معنی نہیں کر رہا ہوں، اگر ایسا ہو تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اغلاق کیا ہے یہاں؟ اغلاق سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2 معنی مراد لیے گئے ہیں۔ ایک تو کہا گیا کہ یہاں اغلاق سے مراد کسی کو زبردستی کرنا، ہاں بھائی بندوق لے لی، طلاق دو وغیرہ یہ تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے، یعنی کسی پہ جبر کرنا، ظلم زیادتی کرنا کہ طلاق دو۔ اب اس کا ذہن جو ہے وہ مغلق ہے، بند ہے، خوف کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا کہا گیا کہ اغلاق سے مراد آدمی نشے میں ہو، جب وہ نشے میں ہے تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اب ایک فریق نے کہا کہ اس سے مراد خوف کی حالت ہے، ڈر کی حالت ہے، کہ اس کا ذہن ڈر کی وجہ سے بند ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کو اگر بندوق سے طلاق دیں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ دوسرے نے کہا نہیں، اغلاق سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نشے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں کوئی نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اب ایک ہی حدیث ہے لیکن معنی میں اختلاف ہو گیا۔ اب بعضوں کے نزدیک جس آدمی نے شراب پی ہوئی ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، بعضوں کے نزدیک کہتے نہیں، اس سے شراب یہ نشہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر ایسی حالت طاری ہو گئی ہے کہ وہ خوف کے عالم میں ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا۔ اب یہ بھی کہنے والے علماء ہیں، یہ بھی کہنے والے علماء ہیں، اور عربی کے حوالے سے یہ لفظ دونوں کے لیے لگ سکتا ہے۔ اغلاق کا لفظ جو ہے مطلب تو یہ ہے کہ اس کا ذہن مغلق ہے، بند ہے، اب وہ کیا کرے، تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث متواتر آ جاتی ہے۔ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ اسے راوی کرنے والے 2-4 بندے نہیں ہوتے، بلکہ 50, 60, 100 کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو اس کی روایت کرتے ہیں، تو یہ متواتر ہے۔ اس کے مقابلے میں حدیث احاد ہے، وہ حدیث جس کو راوی کرنے والے 1-2 بندے ہوں۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، کوئی یعنی اختلافی چیز آ گئی ہے، اس میں ایک طرف تو اس کے معنی کو، اس کی روایت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 50, 60, 100 ہے، اس کے مقابلے میں روایت کرنے والے 1-2 ہیں۔ اب دونوں میں کلیش ہو گیا ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ اس کی روایت کرنے والے متواتر ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ اس کی روایت کرنے والے 2-3 ہیں۔ اب کیا کریں جب کلیش ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کلیش کی صورت میں جو زیادہ روایت کرنے والے ہیں آپ اس کی جہت کو لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، متواتر حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، منع ہے، ممنوع وقت ہے، اور حدیث متواتر ہے، یعنی روایت کرنے والے بے شمار راوی ہیں جو روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد میں، صبح کی نماز ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس نے جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا بھئی کیا صبح کی نماز 4 رکعت ہو گئی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے اصل میں صبح کی سنتے نہیں پڑھی تھی، وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، انکار نہیں فرمایا۔ اب وہ بھی آپ کا حکم ہے کہ وہ بھی حدیث متواتر ہے کہ صبح کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور یہ آپ کے سامنے عمل کر رہا ہے، اور آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا، تو آپ نے اقرار فرمایا اور انکار نہیں فرمایا۔ اب یہاں کیا کریں؟ جب ایسا کلیش ہو جائے تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہم حدیث متواتر کو لیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے جس طرح امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ہم جو حدیث احاد ہے ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے اس پر اقرار فرمایا ہے، منع نہیں فرمایا، آپ خاموش ہو گئے ہیں، ہم اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ایک ہی بات ہے کہ جی اگر حدیث متواتر آ گئی ہے تو ہم حدیث احاد پر عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ معتبر ہے، اتنے بندوں نے روایت کی ہے، جبکہ اس کا راوی ایک ہے یا 2 ہے، تو ہم اقویٰ کو جو زیادہ قوی ہے اس کو قوی پر ترجیح دیں گے۔ یہ قوی ہے، وہ اقویٰ ہے، اقویٰ کو ترجیح دیں گے۔ اس مسئلے پر بہت لمبی چوڑی بات کرتے ہیں، جی دیکھو جی حنفی جو ہے حدیث چھوڑ دیتے ہیں، حدیث پہ عمل نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جب ایک چیز قوت کے اعتبار سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہو، زیادہ قوی ہو، تو اس کو لینا ایک منطقی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات تو نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون نہیں جانتا، امام مدینہ کے ہیں۔ اچھا، ان کے نزدیک ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں عمل اہل المدینہ، مدینے والوں کا عمل، جو مدینے والوں سے وراثت میں آگے چل رہا ہے، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، آگے چل رہا ہے، یہ عمل ہے۔ اچھا، امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینے والوں کا عمل اگر حدیث احاد سے کلیش کر جائے، حدیث احاد اس کے خلاف ہے، اور مدینے والوں کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو اب کس کو لیا جائے گا؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق حدیث احاد کو نہیں لیا جائے گا، عمل اہل مدینہ کو لیا جائے گا۔ بھئی کیوں؟ فرمایا کہ عمل اہل مدینہ اقویٰ ہے، زیادہ قوی ہے مقابل حدیث احاد کے، تو ہم زیادہ قوی کو لے رہے ہیں، ہم چھوڑ تو نہیں رہے۔ اور یہی بعین ہی بات امام ابو حنیفہ کی ہے کہ بھئی جو حدیث متواتر ہے وہ زیادہ قوی ہے بمقابل اس حدیث کے جو احاد ہے، تو یہ بھی ایک سبب بنا فقہا کے نزدیک اختلافات ہونے کا۔ اچھا، میں اب تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، اور جو ہمارا ادب الخلاف ہے اس کے بارے میں چند گزارشات کرتا ہوں تاکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ ہمارے فقہا نے جب اختلافات کے مسائل سامنے آتے تو انہوں نے ایسے ضابطے بیان کیے ہیں، ایسے قواعد بیان کیے ہیں تاکہ فقہا کے نزدیک کوئی ایسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے جس میں ان کے درمیان یہ محسوس ہو کہ وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات پر خلاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو شریعت نے جہاں علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وہاں علم کے آداب اور اخلاق کو سیکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ یہ کافی نہیں کہ آپ نے شریعت سیکھ لی ہے، لیکن آپ کو اس کے استعمال کرنے کے نہ آداب آتے ہیں نہ اخلاق آتے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں تعلمت العلم 20 سنة
وَتَعَلَّمْتُ الْأَدَبَ 30 سَنَةً. کیا بات کہہ گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے علم 20 سال سیکھا ہے، لیکن علم کی آداب و اخلاق 30 سال میں سیکھے ہیں. تاکہ بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے ادب اختلاف کو جاننا نہایت ضروری ہے. کیوں؟ کہیں فقہی اختلاف ہمارے قومی اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے. کہیں فقہی اختلاف ہمارے قومی اختلاف کو پارا پارا نہ کر دے. ظاہر ہے قوم کا اتحاد ایک بڑا مقصد ہے. اس بڑے مقصد کو پانے کے لیے چھوٹے مقاصد کو قربان کیا جا سکتا ہے. کہ یہ نہ ہو کہ جو بڑا مقصد ہے، ظاہر یہ بڑا مقصد ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کے مطابق چلنے کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اختلاف ہے تو اسے قربان کر دیا جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اپنے بھائی ہارون کو فرما گئے کہ میرے بعد میری قوم کا خیال کرنا، ان کی طرف توجہ کرنا، کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے. ہوا یہ کہ آپ گئے تو آخر بار سامری نے وہ سونے کا وہ جو بنایا تھا، اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ بنا دیا اور ان کو قوم کو اس کی عبادت پہ لگا دیا. حضرت ہارون نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو شرک ہو رہا ہے. آپ نے منع فرمایا، بار بار منع فرمایا، لیکن بات بنی نہیں. کیا ہوا؟ اب کیا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اتنا سختی سے منع کرتے، اتنے زور سے منع کرتے کہ شاید لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے، کچھ آپ کی بات مان لیتے، کچھ وہاں سامری کے پیچھے لگ جاتے. یہ احتمال موجود تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جلالی نبی تھے، جب دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو غصے میں آ کر اپنے ہاتھ سے بھائی کے بالوں کو کھینچا، پکڑا، زور سے جھنجھوڑا. یہ کیا ہو گیا، تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. ارے میرے سر کے بال نہ پکڑو، میری داڑھی نہیں کھینچو. انی خشیت ان تقول، میں نے ان کو روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن شاید میں اس حد تک نہیں گیا کہ کہیں قوم دو دھڑوں میں تقسیم نہ ہو جاتی. میں نے منع کی، قرآن نے کہا ہے میں نے منع کیا ہے، روکا ہے، لیکن بات میری نہیں مانی گئی. اور میں اس سختی پر نہیں آیا کہ کہیں ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا اور قوم دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی. اللہ کا نبی ہارون علیہ السلام شرک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، قوم یہ غلط کام کر رہی ہے، منع فرما رہے ہیں، جس طرح فرما سکتے ہیں منع فرما رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اتنی سختی نہیں کی کہ یہ سختی کہیں قوم میں تقسیم کا باعث نہ بن جائے. تو اپنے بھائی سے یہ فرما رہے ہیں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے، بھئی میں نے روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں مانے، لیکن میں اس حد تک نہیں گیا کہ ان میں تفرقہ بازی شروع ہو جاتی، اختلاف شروع ہو جاتا. تو گویا کہ اللہ کا نبی ہارون علیہ السلام اختلاف کو اتنی بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں، اتنی بڑی بلا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں شاید انہوں نے، شاید ہم نہیں کہتے، شاید انہوں نے منع کرنے میں اس حد تک نہیں گئے جس حد تک جانا چاہیے تھا. لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایک نبی اختلاف کو، آپس میں جھگڑے کو، تفرقہ بازی کو اتنی بڑی بلا سمجھ رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قوم کا اتحاد ایک بڑا مقصد ہے. اگر اس کو پانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کر دینا چاہیے، اور یہی سب سے بڑا ادب ہے اختلاف کا. اسی طرح اتحادی مسائل میں ایک تو ہیں وہ مسائل جو قطعی ہیں، نص قطعی سے ثابت ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو اتحادی مسائل ہیں جن میں علماء میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے دلیلوں کے اعتبار سے، جس طرح پہلے میں نے مثال دی ہے، تو اختلافی مسائل میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک عالم کو یہ گوارا، یہ مناسب نہیں ہے کہ اختلافی مسائل میں یہ کہے کہ فلاں کی رائے جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، میری رائے سب سے زیادہ صحیح ہے.
اختلافی مسائل میں اپنی رائے کو فوقیت دینا، اور کی رائے پر مقدم کرنا، اس چیز سے روکا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، کسی کام میں مشغول تھے، خلیفہ تھے، ایک بندہ آیا اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تھوڑا بیزی ہوں، مصروف ہوں، جا کے حضرت علی سے یا حضرت زید سے جا کر پوچھ لو۔ وہ گیا ان کے پاس، ان سے پوچھ لیا، مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے اس کو دیکھا، اس آدمی کو دوبارہ، فرمایا بھائی ہاں تم نے کیا کیا تھا، تمہارا مسئلہ نہیں تھا، مجھ سے پوچھنے آئے تھے، اس کا کیا بنا ہے؟ اس نے کہا جی وہ مسئلہ جو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا، حضرت علی سے پوچھا تھا، حضرت زید سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ بتا دیا تھا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا حل ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں اس مسئلے میں اپنی رائے دیتا تو میری رائے ان کی رائے سے مختلف ہوتی۔ اجتہادی مسئلہ ہے، ان کا اجتہاد ہے، ان کا اجتہاد ہے، لیکن اگر میں اپنی رائے دیتا تو میری رائے ان کی رائے سے مختلف ہوتی۔ تو اس نے کہا تو پھر کیا مانے ہے، آپ خلیفہ بھی ہیں، امام بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو اپنی رائے دے دیں، یعنی یہ کہہ دیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ فرمایا لو كنت اردك الى کتاب او الى سنت لفعلت، اگر سے اس مسئلے کے بارے میرے پاس کوئی قرآن کی آیت ہوتی یا حدیث ہوتی تو میں کر دیتا، کہتا کہ وہ غلط ہے، قرآن کی آیت پہ عمل کرو۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولکنی اردک الی الرأی، اور میں تمہیں لوٹا رہا ہوں اجتہاد کی طرف، اور میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے اولا نہیں ہے۔ میرا اجتہاد یا میری اجتہاد کی بنیاد پر جو رائے بن رہی ہے وہ ان کی رائے سے اولا نہیں ہے۔ فلم ينقض ما قال علی وزید، لہذا آپ نے حضرت علی اور زید کے قول کو رد نہیں فرمایا۔ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں جن میں گنجائش موجود ہے مختلف آراء کی اجتہاد کے حوالے سے، ان میں یہ کہنا کہ جی میری رائے تو بڑی اتھینٹک رائے ہے، ان کی رائے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے گنجائش ادب کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے ایسا کہنا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مخالف کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، احترام کا معاملہ کرنا، اسے خیر اور بھلائی کے لقب کے ساتھ یاد کرنا۔ حضرت عائشہ سے کہا گیا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ جو آدمی مرتا ہے اور مرنے کے بعد جو گھر والے ہیں اس پر روتے ہیں اور اس پر وہ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ اس کو، نوحہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ملتا ہے۔ میت کو نوحہ یہ کر رہے ہیں، عذاب اس کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتا کہ میرے بعد یہ عمل نہ کرنا، میرے بعد یہ غلطی نہ کرنا، میرے بعد ایسے معاملات نہ کرنا، اس نے نہیں روکا۔ اچھا، حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے بات سننے کے بعد کیا فرمایا؟ آپ یہ روایت نبی کریم سے عائشہ نے روایت کی ہے، حدیث میں بھی آتی ہے بخاری میں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رحم اللہ ابا عبد الرحمن، رحم اللہ ابا عبد الرحمن، جو خلاف کرنے والا ہے عبداللہ بن عمر، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی ان پہ رحمت ہو۔ کوئی ایسا کلمہ نہیں فرمایا اس نے غلط کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ کیا کہہ دیا ہے، ایسی بات کوئی نہیں کہی، بلکہ جملہ جو فرمایا رحم اللہ ابا عبد الرحمن، اور یہ ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، کہ اللہ کی ان پہ رحمت ہو، اللہ کی ان پہ رحمت ہو۔ وہ یا تو بھول گئے ہیں یا ان کو یاد نہیں رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی عورت کا جنازہ جا رہا تھا اور اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہونے والا ہے۔ بات تو یہ تھی، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کو قبر میں اس کے رونے کی وجہ سے
ان کے اقارب کو رونے کی وجہ سے عذاب ہوگا، بلکہ آپ اس عورت کے بارے میں فرما رہے تھے، انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا، انہوں نے عبداللہ بن عمر نے ٹھیک نہیں سمجھا، اللہ کی ان پہ رحمت ہو، نہ ان کے خلاف کوئی بات کی، نہ ان کے خلاف یہ کہا کہ وہ تو جاہل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ فقہی اختلاف کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اختلاف دو فقہا کے نزدیک ان کی رائے ایک ہی رائے یہ ہے، یہ اختلاف علمی اختلاف جو ہے وہ ان کے درمیان قطع تعلقی کا سبب نہ بنے، ان کے درمیان ایسی کیفیت نہ ہو کہ وہ اس کا قول جو ہے وہ تو ایسا ہے اور میں ایسے کہتا ہوں، لہذا معاذ اللہ تعلق ان کے آپس میں جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی کا زمانہ ہے اور ایک عالم ہے، ان کا نام ہے یونس الصدفی، وہ بھی عالم ہے، دونوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ان کی رائے کچھ اور تھی، مسئلہ اتحادی ہے، گنجائش ہے، امام شافعی کی رائے کچھ اور تھی، ان کی رائے کچھ اور تھی، جب اتفاق نہیں ہوا، وہ اپنی رائے پر ہیں یہ اپنی رائے پر ہیں، تو امام شافعی نے فرمایا، اس عالم نے کہا کہ میں نے امام شافعی جیسا بڑا بندہ نہیں دیکھا، علم کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے بہت بڑی چیز ہے۔ کیسے بھائی؟ وہ یہ ہے کہ جب ہمارا اختلاف ہو گیا تو مجھے امام شافعی نے یہ فرمایا، الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی المسئلہ، کیا یہ بات کتنی اچھی ہے کہ ہمارا آپس میں بھائی چارہ باقی رہے، اگرچہ ہمارے درمیان مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو ہو گیا، کیا ہو گیا، ہمارا آپس میں تعلق محبت پیار یہ باقی رہے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں الا یستقیم، کیا یہ بہتر نہیں ہے، کیا یہ ہونا چاہیے نہیں کہ ہمارا آپس میں تعلق آپس میں پیار محبت باقی رہے اگرچہ ہمارا مسئلے میں اتفاق نہیں ہوا۔ اسی طرح ادب اختلاف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی فقیہ یا کوئی عالم اپنی ذات کو مقدس نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ بس حق جو ہے وہ مجھ میں محصور ہے، میرے پاس ہی ہے بس اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ سے کہا گیا اَهَذَا الَّذِي تَفْتِي بِهِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، امام صاحب سے کہا گیا کہ جو فتویٰ آپ نے دیا ہے کیا آپ کے خلاف میں یہ حق ہے، کیا آپ کی رائے میں آپ کی نظر میں جو فتویٰ آپ نے دیا ہے یہ وہ حق ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، لَعَلَّهُ الْبَاطِلُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، ارے ممکن ہے کہ یہ وہ باطل ہو جس کے باطل ہونے میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہ پوچھ رہا ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کیا یہ حق ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں؟ فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ یہ وہ باطل ہو جس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اپنے آپ میں حق کو معصور نہیں کر رہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی حق ہے، بالکل نہیں، یہ میرا اجتہاد ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور دوسری وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو فرعون نے کہا تھا کہ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، ارے فرعون نے اپنی قوم سے کہا بس جو میں نے بات کہہ دی ہے وہی بات صحیح ہے بس۔ اسی طرح ادب اختلاف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی حق کی تلاش میں رہے، حق کو پانے کے لیے اس کے بارے میں جستجو کرے، تحقیق کرے اور جو ہی اس کو حق مل جائے اسے قبول کر لے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے قولنا هذا رأی، جو میرا قول ہے یہ میری رائے ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدِرْنَا عَلَيْهِ، اور جتنی اجتہادی کوشش تھی وہ میں نے کر لی ہے اور میں اس قول پر پہنچا ہوں۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا قَبِلْنَاهُ، اگر کوئی بندہ اس مسئلے میں اس سے اچھی رائے لے کے آتا ہے اپنا قول چھوڑ دیں گے، اس کی بات مان لیں گے۔
اگر کوئی عالم، کوئی فقیہ اس سے اچھی دلیل کے حوالے سے، اجتہاد کے حوالے سے کوئی اچھی بات لے کے آتا ہے تو ہمارا قول چھوڑ دیں گے، اپنا قول چھوڑ دیں گے اور اس کی بات پر عمل کریں گے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو میرے مخالف کی زبان پہ جاری کرے۔ میری تمنا ہے کہ جو مسائل میں اختلاف ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو میرے مخالف کی زبان سے جاری کرے۔ یعنی میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ شافعی کا قول ہے، بلکہ جو میرے مخالف ہے اگر اللہ تعالیٰ حق کی بات اس کی زبان پہ جاری کرے تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے ادب اختلاف کے حوالے سے بڑی مہم بات ہے کہ اختلافی مسائل میں علماء کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوشش کریں کہ دونوں مسائل جو مختلف ہی ہیں، جو اختلاف ہے، ان کو ایک مسئلے میں پرو دیا جائے، دونوں کو جمع کر دیا جائے، یعنی کہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں، میں ان کی عبارت پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں مجھ سے طلب کیا گیا ہے کہ میں عمل میں اس بات کی یعنی جمع و ترجیح کی بات کی رعایت کروں تاکہ معاشرے میں انتشار نہ ہو۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اختلافی مسائل میں ایسی ترجیح پیش کروں کہ دونوں میں قربت ہو جائے، دونوں میں یعنی اتفاق ہو جائے اور اختلاف باقی نہ رہے، تاکہ امت میں انتشار کا خطرہ نہ رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں تو جس طرح ہمارے علماء پڑھاتے ہیں نماز، حنفی حضرات مثلا رفع یدین نہیں کرتے یا آمین اونچی نہیں کہتے، تو میں بھی وہی کرتا ہوں جو ہمارے علماء کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لیکن جب میں گھر جاتا ہوں اور گھر جا کر میں نماز پڑھتا ہوں تو گھر جا کر میں اپنی نماز میں جن مسائل میں میری تحقیق اور ترجیح کچھ اور ہے تو میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اور آگے تفصیل بیان فرمائی کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا دونوں ثابت ہے، دونوں میں حدیثیں آتی ہیں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میری تحقیق جو ہے مجھے اس بات پر پہنچاتی ہے کہ رفع یدین کرنا زیادہ راجح ہے، لیکن میں مسجد میں نہیں کرتا، پھر وہ انتشار اختلاف یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں اپنی ترجیحات کو جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ میری ترجیح ہے اور دوسرا اس لیے کہ میں دونوں حدیثوں پر عمل کر لیتا ہوں، جس میں نہیں کرنے کا ہے وہ بھی کر لیتا ہوں، جن میں کرنے کا ہے وہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو عالم کو چاہیے کہ اگر اس سے یہ ممکن ہو کہ مسائل میں ان کو جمع کیا جا سکتا ہو، دو تین آراء کو دلیلوں کے حوالے سے، ترجیح کے حوالے سے اگر اس کو جمع کیا جا سکتا ہو تو اس کو زیادہ اختیار کرے۔ دیکھیں ایک اہم چیز ہے کہ شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی جو نوعیت ہے وہ اختلاف مباح کی ہے یا ترجیحی بنیاد پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں یہ بھی ثابت ہوا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا ہے۔ اس کو امام شافعی کی کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا، صرف ایک مرتبہ۔ دوسری روایت بخاری میں ہے آپ نے وضو فرمایا 2 مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ۔ تیسری روایت وہ بھی بخاری میں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ دھویا، 1 مرتبہ بھی ثابت ہو گیا بخاری سے، 2 مرتبہ بھی ثابت ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کسی کا 1 مرتبہ دھونا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دھونے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں پوری نہیں ہوئی
2 مرتبہ کر لیتا، ٹھیک ہے، اگر پھر بھی سمجھتا ہے تو 3 مرتبہ کر لے۔ آگے فرماتے ہیں ھذا من الاختلاف المباح، یہ جو بیان کیا گیا ہے حدیث میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ اختلاف مباح ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کر لیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ جی 1 بار کرنے سے میرا کام تو پورا ہو گیا، 2 مرتبہ نہیں کریں، ٹھیک ہے، حدیث نبی کریم کی موجود ہے، سمجھتے ہیں کہ 2 بار بھی کافی نہیں 3 بار کر لیں، اس سے اوپر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، منع ہے۔ تو مطلب میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل میں اس قسم کا اختلاف ہے جس کو ہم اختلاف ترجیحی کہتے ہیں یا اختلاف مباح کہتے ہیں، ان مسائل میں تو کسی قول پر بھی عمل کرنا بالکل صحیح ہے، اور مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اس عمل کو یا اس عمل پر میں اس کے ساتھ اختلاف کروں یا اسے برا بھلا کہوں تم نے یہ کیوں کیا، بھی جب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کرنے میں کیا معنی ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، مثال کے طور پر جب جنگ ہوتی ہے تو جو نماز ہم اس کو بولتے ہیں جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی حالت میں نماز کے 5 طرح کے طریقے ثابت ہوئے ہیں، 5 طرح کے طریقے ثابت ہوئے ہیں۔ مثلا کبھی دشمن سامنے ہوتا ہے، کبھی پیٹھ میں ہے، کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے۔ اب ہر کیفیت میں ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو 5 طریقوں سے آپ نے حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں اور یہ 5 کے 5 طریقے جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے دلیل صحیح ہے۔ یہ اختلاف مباح ہے جب آپ نے کیا عید کی